الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العلی العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے 2 ماہ سے زیادہ کا ہمارا یہ درس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ باقاعدگی کے ساتھ چل رہا ہے، اور آج اس کی 11ویں کلاس ہے اور ہمارا 11واں درس ہے آج، اور کچھ اہم اور بنیادی واقعات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے ضروری پہلوؤں کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آج گفتگو کرنے کی سعادت پائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5ویں سال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اجازت دی کہ وہ حبشہ کی طرف، یعنی جیسے ہم انگلش میں ایبیسینیا کہتے ہیں، حبشہ کی طرف وہ ہجرت کریں اور حبشہ کی طرف وہ مائیگریٹ کریں اور مکہ مکرمہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے جائیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں کفار مکہ کا ظلم یہ بڑھتا جا رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تو وہ ظلم کر ہی رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر بھی طرح طرح کی اذیتیں انہوں نے کرنا شروع کر دی تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آگ پر لٹایا جاتا، تپتی ریت پر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا، جو کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کا آقا، کیونکہ آپ غلام تھے، آپ کا آقا امیہ بن خلف وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بعد آپ کو تپتی ہوئی صحرا پر اور ریت پر، کیونکہ عرب کا علاقہ ویسے ہی بہت گرم ہے، اور اس ٹائم پہ جو ڈیولپمنٹ آج ہم دیکھتے ہیں وہ اس دور میں تو نہیں تھی، کچے گھر ہوتے تھے اور جو ہے وہ سارا صحرائی اور ریتیلا علاقہ تھا۔ آج بھی اگر بندہ جب عرب کے صحراؤں کی طرف اور ہائی وے وغیرہ کی طرف جاتا ہے اور جب وہاں کے بڑے بڑے ریتیلے پہاڑ دیکھتا ہے اور وہاں پہ جب دوپہر میں دن میں باہر نکلتا ہے تو اسے اس تپش اور گرمی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کتنی سخت دھوپ اور کتنی سخت گرمی پڑتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس تپتی ہوئی صحرا میں اور اس ریت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف لٹاتا اور آپ کے سینے مبارک پر ایک بھاری پتھر رکھتا اور کہتا کہ تم اپنے مذہب کو چھوڑو اور اسلام سے پیچھے ہٹو، لیکن آپ کی زبان مبارک سے ایک ہی لفظ نکلتا، احد احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور آپ کی اس حالت کو دیکھا تو آپ کا یہ ارادہ ہوا اور آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا لیا جائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کا اظہار ہونے سے پہلے ہی آپ کے قریبی ساتھی اور رفیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیا چاہ رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آقا تھا، یعنی جو مالک تھا، اس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بھاری پیمنٹ لگائی۔ دیکھیں، بلا تشبیہ و تمثیل سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، صرف اس دور میں حبشی غلام جو ہوتے تھے، یعنی جو حبشی غلام یعنی کالے غلام جو ہوتے تھے، ان کی مارکیٹ ویلیو بڑی کم ہوتی تھی، کیونکہ جیسے ہمارے یہاں پر آج ہمارے بازار لگتے ہیں اور ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس چیز میں کیا خوبیاں اور صفات ہیں اس کے حوالے سے اس کی مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل سمجھیں کہ اگر ہم ایک موبائل خریدنے جائیں تو ایک موبائل میں جتنے زیادہ فیچرز ہوں گے یا جتنا اچھا اس کا کیمرہ ہوگا یا جتنی اچھی اس کی ریم اور پروسیسر ہوگا، جتنی زیادہ وہ میموری سٹور کر سکتا ہوگا، اس کی قیمت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔
پھر جس برانڈ کا وہ موبائل ہوگا اگر اچھے برانڈ کا ہے تو اتنی قیمت اور زیادہ ہوگی۔ اب اس دور میں باقاعدہ غلاموں کے بازار لگتے تھے، اور وہ غلام کے جو زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے تھے یا زیادہ خوبیاں رکھتے تھے ان کی قیمت زیادہ ہوتی تھی، یعنی حسین و جمیل غلام کی قیمت زیادہ ہوتی۔ وہ غلام جو زیادہ بھاری سامان اٹھا سکیں ان کی قیمت زیادہ ہوتی تھی۔ وہ غلام جو پڑھنا لکھنا جانتے ہوں یا دیگر زبانیں جانتے ہوں یا کھانا اچھے پکانا جانتے ہوں، ان غلاموں کی قیمت اور ویلیو زیادہ ہوتی تھی کیونکہ ان میں صفات زیادہ ہوتی تھی، اور حبشی غلام یعنی جو سیاہ فام غلام ہوتے ان کی مارکیٹ ویلیو کم ہوتی تھی۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حبشی غلام تھے تو بظاہر آپ کی مارکیٹ ویلیو یعنی ان غلاموں کی مارکیٹ ویلیو کم ہوتی، لیکن جب امیہ بن خلف کو پتہ چلا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال کو خریدنا چاہتے ہیں اور وہ جانتا تھا کہ یہ اسلام کی وجہ سے خرید رہے ہیں، تو اس نے بڑی بھاری پیمنٹ لگائی اور بڑی بھاری قیمت اس نے حضرت بلال کی لگائی۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میں جو پیسے بھر رہا ہوں وہ مارکیٹ ویلیو کے حساب سے سمجھانے کے لیے سے بات کر رہا ہوں، ورنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کے بعد آپ کی قیمت اور آپ کی ویلیو اور آپ کا مقام و مرتبہ تو اتنا بلند و بالا ہو چکا تھا کہ کوئی آپ کے مقام و مرتبے تک پہنچ نہیں سکتا۔ آپ اتنے عظیم اور اتنے عزیز اور بارگاہ الہی میں اتنے مقرب ہو چکے تھے کہ کوئی قیمت دنیا کا سارا سونا دے کر بھی آپ کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی تھی، آپ کی بولی نہیں لگائی جا سکتی تھی، لیکن صرف مارکیٹ کے ٹرینڈ کے اعتبار سے میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں سر۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھاری قیمت ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا اور سرکار کی بارگاہ میں لے آئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ اے ابو بکر میں چاہتا تھا بلال کو خود آزاد کروں، تو سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے اور یہ بلال بھی آپ کا ہے۔ یہ محبت تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ ابو بکر جیسا بڑا تاجر اور قریش کا سردار اس نے بلال کو آزاد کیا اور اتنی بھاری پیمنٹ دی، تو اب یہ لوگ چونکہ ایمان کی دولت سے اور اسلام کی روشنی سے نا آشنا تھے، انہوں نے جو ہے وہ یہ افواہ پھیلا دی کہ ابو بکر نے یہ کام اس لیے کیا، ابو بکر نے یہ عمل اس لیے کیا کہ یقیناً بلال نے کبھی ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا، بلال نے اپنی زندگی میں ابو بکر پر کبھی کوئی احسان کیا ہوگا، اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ابو بکر نے بلال کو اتنی بھاری قیمت پر خریدا۔ یہ بات انہوں نے پھیلانا شروع کی کہ قرآن کی سورہ لیل کی آیت نازل ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر قرآن کی آیت نازل کی اور کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ یہ مت سمجھو کہ یہ ابو بکر نے جو بلال کو آزاد کیا تو بلال نے کوئی احسان کیا تھا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ یہ ابو بکر نے کیا، یعنی مفہوم میں سمجھاؤں کہ یہ ابو بکر نے کیا اسی لیے صرف اس لیے کیا کہ وہ اپنی رب کی رضا چاہتا ہے، یعنی یہ مت سمجھنا اور یہ بات ہمارے ابو بکر کے بارے میں نہ کرنا کہ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام اس لیے کیا کہ بلال نے کوئی احسان کیا ہے، کوئی احسان نہیں، فقط یہ کام اس لیے کیا کہ ابو بکر ہماری رضا چاہتا تھا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کہ ابو بکر کے نزدیک صرف اور صرف اس کے رب کی رضا تھی، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ہم عن قریب ابو بکر کو راضی کر دیں گے۔ آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتقا کہا گیا قرآن کے اندر، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، یعنی سب سے زیادہ تقوی والے، سب سے زیادہ پرہیزگار۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات اور آپ کے احسانات کا ذکر ہم نے گزشتہ نشست میں بھی کیا تھا، یہ اسی کڑی کو ہم جوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح آزاد کرایا۔ آپ اگر اور دیکھیں تو چابک سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مارا جاتا، چٹائی میں لپیٹ کر اس چٹائی کو آگ لگا دی جاتی اور کہا جاتا کہ اپنے مذہب کو چھوڑو، اسلام کو چھوڑو، ان کو کوٹھڑیوں میں بند کر دیا جاتا، ان کے پاؤں کو رسی سے باندھ کر تپتے ہوئے صحرا میں انہیں گھسیٹا جاتا، ان کا گلا گھوٹا جاتا، ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی جاتی، ان کو اتنا زد و کوب کیا جاتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے مذہب پر اور اسلام پر اور وفاداری مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسے ڈٹے ہوئے تھے اور ایسے جمے ہوئے تھے کہ جان دینا تو گوارا تھا، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر اتنا ظلم کیا گیا کہ آپ
کہ آپ جو ہے وہ راہ خدا میں شہید ہو گئی۔ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بھی اتنا ظلم کیا گیا کہ آپ بھی شہید ہو گئے۔ کچھ صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیچھے نہیں ہٹے۔ جب حالات اتنے زیادہ تنگ ہو گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ہاں ٹھیک ہے، جو حبشہ کی طرف جانا چاہے، یعنی ایبسینیا کی طرف جانا چاہے وہ وہاں چلا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا نجاشی، یعنی جو ٹائٹل تھا اس کا نام تھا نجاشی، اور اس کا نام تھا اسحمہ۔ اب نجاشی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، اور اس دور میں مشہور تھی کہ یہ بڑا عادل بادشاہ ہے، نیک بادشاہ ہے، لوگوں کا خیال کرتا ہے، ظلم بیجا کسی پر نہیں کرتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے، لوگ یعنی حبشہ کی طرف مائیگریٹ کریں۔ تو پہلا ایک گروپ نکلا مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف۔ واقعہ بڑا طویل ہے لیکن میں اختصاراً عرض کرتا ہوں تاکہ ہم جلدی آگے اپنے سیرت کے موضوعات کو کور کر سکے۔ تو پہلا جو اس میں جو حبشہ کا گروپ نکلا اس میں 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں۔ یہ حبشہ کی ہجرت جو ہے 2 گروپس میں ہوئی ہے۔ تو پہلا جو گروپ نکلا اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں، اور روایات میں یہ بھی ہے کہ 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شامل تھیں۔ اور پھر جو دوسری ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی طرف، یعنی جو دوسرا گروپ ہجرت حبشہ کی طرف گیا ہے، اس میں کم و بیش 83 مرد تھے اور 19 کے قریب عورتیں تھیں، اور اس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شامل تھے، کہ جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بھائی تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد ابو طالب کے بیٹے تھے۔ اب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حبشہ کی طرف گئے اور وہاں جا کر رہنے لگے۔ جب کفار مکہ کو خبر پہنچی کہ مکہ سے ایک بڑی تعداد میں لوگ حبشہ چلے گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے 2 نمائندے بھیجے، ایک عمر بن العاص اور ایک عبداللہ بن ابی ربیعہ، اور یہ 2 لوگ مکہ سے قریش کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اور قریش کی نمائندگی کرتے ہوئے نجاشی کے پاس گئے، اور نجاشی کو بڑے انہوں نے تحفے تحائف دیے، اور نجاشی کو کہا کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہے وہ آپ کے شہر میں آ کر جو ہے وہ رہنے لگ گئے ہیں، تو آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم انہیں اپنے ساتھ واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ نجاشی بڑا عادل بادشاہ تھا، اس نے کہا میں ایسے ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، میں پہلے جاننا چاہوں گا کہ یہ میرے شہر میں کیوں آئے ہیں، کیا وجہ بنی کہ یہ اپنا ملک چھوڑ کر، اپنا شہر چھوڑ کر، اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کر، آپ کے پاس سے نکل کر یہاں پر آئے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ بنی۔ تو نجاشی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا اپنے دربار میں، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے بھائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد ہیں، وہ مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے آگے بڑھے، اور انہوں نے نجاشی کو ایک بڑا عظیم خطبہ دیا۔ اس کا کچھ میں حصہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نجاشی بادشاہ کو کہ اے بادشاہ، ہم لوگ گناہوں والی اور جہالت والی اور اندھیرے والی زندگی گزارتے تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، اپنوں سے دشمنی رکھتے تھے، اور پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے، اور ہم میں سے جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزوروں کا حق مار لیتا تھا، وہ کمزوروں کا فائدہ اٹھاتا تھا، اور ہم اسی حالت میں تھے، یعنی ظلم اور بربریت کی اور اندھیرے کی حالت میں تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو ہمارے درمیان بھیجا، اور ایسا رسول بھیجا کہ جس کے نسب اور جس کی صداقت اور جس کی امانت اور جس کی پرہیزگاری کے ہم گواہ تھے۔ ایسا رسول بھیجا کہ جو نسب میں بھی اعلیٰ تھا۔ ہم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارک کو تفصیل سے پڑھا، یہ سارے اپنے وقت کے بڑے سردار تھے۔ ایسا رسول بھیجا جو نسب میں بھی اعلیٰ تھا، صداقت و امانت میں بھی، اور پرہیزگاری اور تقوی میں بھی ہمیں ان کی مثال نہیں ملتی تھی، ہم ان سے واقف تھے۔ انہوں نے آ کر ہمیں یہ دعوت دی کہ بتوں کی پوجا چھوڑو اور سچ بولو اور امانت ادا کرو اور اپنوں سے محبت و سلوک رکھو اور ہمسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو اور یتیموں کا مال نہ کھاؤ اور پاک باز عورتوں پر تہمت نہ لگاؤ اور نمازیں پڑھو اور صدقہ دو اور روزے رکھو۔ بس ہم ان پر ایمان لے آئے۔ جب اس نبی نے آ کر، جب اس رسول نے آ کر ہمیں ظلم و بربریت سے دور کیا، اندھیرے کے رستے سے دور کیا، اور ہمیں صحیح راہ دکھائی
اور ہمیں اچھے کاموں کا حکم دیا تو ہم ان پر ایمان لے آئے، ہم نے اچھے کام کرنا شروع کیے، لیکن جب ہم نے اچھے کام کرنا شروع کیے، برے کام، گناہ کے کام، گمراہی کے کام، غلط کام جب ہم نے چھوڑے تو ہماری ہی قوم ہمارے خلاف ہو گئی، ہمارے اپنے لوگ ہی ہمارے خلاف ہو گئے۔ جب ہم برے کام کرتے تھے ہمارے لوگ ہمارا ساتھ دیتے تھے، اور جب ہم نے اچھے کام کرنا شروع کیا تو ہمارے لوگ ہی ہمارے خلاف ہو گئے۔ اور وہ سارا خطبہ آپ نے جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا کہ قرآن جو تمہارے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس میں سے مجھے کچھ پڑھ کے سناؤ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی کچھ آیتیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھائی تھی وہ پڑھی، کیونکہ حضرت مریم، نجاشی جو تھا وہ عیسائی تھا، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، یہ ہمارے نزدیک تو معتبر ہے ہی، ہمارے نزدیک تو قابل احترام اور قابل تعظیم تو ہے ہی، لیکن عیسائیوں کے نزدیک بھی ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی کچھ آیتیں جو ہے وہ نجاشی کے سامنے تلاوت کی، اور کتابوں میں ملتا ہے کہ نجاشی نے جب وہ آیتیں سنی وہ اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، اور پھر اس نے کہا کہ یہ کلام، یعنی جو کلام آپ نے پڑھا ہے، یہ قرآن، یہ کلام، اور انجیل یعنی جو کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، بائبل، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ یعنی اس نے گواہی دی کہ یہ کلام جس نے نازل کیا ہے اور انجیل جس نے نازل کی ہے وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ایک ہی رب ہے۔ اور پھر اس نے اس کے بعد مکہ کے سفیروں سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور مسلمانوں کو اس نے یقین دہانی کروائی، اور اس نے مسلمانوں کو جو ہے وہ یہ بات بتائی کہ تمہیں جب تک رہنا ہے تم یہاں رہو، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں۔ اگلے دن عمر بن العاص دوبارہ نجاشی کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی اب دوسرے طریقے سے اس کو جو ہے وہ یعنی اس کو اپنی طرف گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو نجاشی بادشاہ کو کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو آپ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں برا عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ جو ہے بعد میں خراب ہوا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانا، اور اس دور میں جو اکثر عیسائی تھے وہ یہی عقیدہ رکھتے تھے، اور اسلام کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ روح اللہ ہیں جو قرآن میں ان کا لقب دیا گیا، اور وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد۔ تو اب یہ اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف کرنے کی کوشش کی انہوں نے، کہ کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں برا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو نجاشی نے پھر صحابہ کو بلایا اور پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو حضرت جعفر آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر آپ نے کہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مسلمانوں میں دو نمبری نہیں تھی، منافقت نہیں تھی، جو بات تھی جیسی بات تھی کہہ دی۔ یہ بھی چانس تھا، ہو سکتا ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ یہ بات سن کر اور مسلمانوں کا غلط عقیدہ سن کر، مسلمانوں کا معاذ اللہ، میں اپنے جملے سے وہ رجوع کرتا ہوں، مسلمانوں کا ان کی نظر میں جو عقیدہ ہے وہ سن کر ہو سکتا ہے مسلمانوں کو روانہ کر دیتا کہ نہیں، جو ہمارا عقیدہ تم اس کے خلاف بات کرتے ہو، جو ہمارا عقیدہ ہے تم اس کے اگینسٹ بات کرتے ہو۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں کی، کوئی چینج نہیں کیا، یہ نہیں کیا کہ اپنے عقیدے کو مولڈ کر دے تاکہ ابھی ہمیں رہنے کے لیے جگہ مل جائے، اس کے سامنے کوئی گھما پھرا کے ایسی بات کر دے کہ ابھی ہمیں یہ نکالے نہ مکہ سے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں یہ بات کی کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ جیسا ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہیں اور روح اللہ ہے اور کلمت اللہ ہے۔ تو ٹوک انداز میں جو اسلامی موقف ہے وہ آپ نے بیان کیا۔ نجاشی بڑا پڑھا لکھا بادشاہ تھا اور وہ جانتا تھا کہ حق کیا ہے۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو تم نے بات کی ہے نا وہ اتنی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت سے آگے پیچھے نہیں ہے، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے تم نے بالکل بیائی نہیں وہی بات کی ہے، تم نے ایک بات بھی ایسی نہیں کی کہ جو ان کے شان اور مقام و مرتبے کے خلاف ہے، یعنی اس نے مانا اس بات کو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس نے وہاں سے کفار مکہ کو روانہ کر دیا اور منع کر دیا، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل نجاشی بادشاہ نے اسلام بھی قبول کیا، اور بادشاہ نے اسلام بھی قبول کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بکثرت وہ تحائف بھیجا کرتا تھا
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عزت اور بڑی محبت رکھتا تھا، اور جب نجاشی بادشاہ کا انتقال ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ روایات میں یہ ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے، اور جو پردے تھے، یعنی جتنے بھی بیچ میں حجاب اور پردے تھے، وہ سارے ہٹ گئے، اور ایسا لگا کہ نجاشی بادشاہ کا جنازہ بالکل سامنے ہے۔ اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ فرشتے بادشاہ کا جو جنازہ ہے وہ سرکار علیہ السلام کے سامنے حاضر لے کر آئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم شخص کا جنازہ پڑھایا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے، اور ایک مشکل وقت پر کہ جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سہارے کی ضرورت تھی، اور ایک پناہ گاہ کی ضرورت تھی، اور ایک جو ہے وہ ایسی جگہ کی ضرورت تھی، ایک مسکن کی ضرورت تھی، وہ نجاشی بادشاہ نے ان کو پرووائڈ کیا۔ اور یہ عظیم صحابہ کہ جنہوں نے یہاں ہجرت کی، ان میں سے کثیر صحابہ وہ ہیں کہ جنہیں 2 مرتبہ اسلام کے لیے ہجرت کرنے کا موقع ملا۔ پہلی ہجرت ان کی مکہ سے حبشہ کی طرف ہوئی، اور دوسری ہجرت انہوں نے حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف کی۔ کہ ایک تعداد تو صحابہ کی وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک ہجرت کی، مکہ سے مدینہ، لیکن ان میں سے اکثر صحابہ وہ تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ اس عظیم عبادت کا، ہجرت کرنا راہ خدا میں یہ عبادت ہے، اور اس عظیم عبادت کا 2 مرتبہ انہیں موقع دیا کہ پہلے انہوں نے ہجرت کی مکہ المکرمہ سے حبشہ کی طرف، اور حبشہ سے پھر انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف۔ آج بھی نجاشی بادشاہ کا مزار مبارک جو ہے وہ حبشہ میں موجود ہے، جہاں وہ آرام فرما رہے ہیں، اور یہ بڑے عظیم ایک جو ہے وہ تابعی تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تو نہیں ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملاقات ہوئی، تو عظیم تابعی تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، اور آپ کو تحائف بھی بھیجا کرتے تھے۔ ان کے بھیجے ہوئے تحائف کا ذکر ہم انشاءاللہ آگے نشست میں کریں گے۔ اب جب قریش نے یہ دیکھا، اب یہ ہے اعلان نبوت کا 7واں سال، جب قریش نے یہ دیکھا کہ ہم نے ہر طریقے سے کوشش کر لی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تنگ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی تشدد کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی تشدد کرنے کی کوشش کی، ابو طالب کو ڈرایا دھمکایا بھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بھی کی، ہر طریقے سے مسلمانوں کو حبشہ سے واپس لانے کی کوشش بھی کی، لیکن ہر طریقے سے وہ فیل ہوتے رہے۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب معاملہ یہ کہ حضرت حمزہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں 6 سال میں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں 6 سال میں، جس کا ذکر ہم نے پچھلے نشست میں کیا تھا تفصیلاً۔ اب اسلام اور زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور اسلام کو اور زیادہ اللہ رب العزت عزت اور شرف بخش رہا ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہوا کہ کفار مکہ نے یہ ارادہ کیا کہ ہمیں ان کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ کرنا پڑے گا حتمی کہ جس سے ہم اس مشن کو روک دیں، اور اب انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ معاذ اللہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں اور آپ کو شہید کرنے کی کوشش کریں۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو ابو طالب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کا جو قبیلہ تھا بنو ہاشم، ابو لہب کے علاوہ باقی جو قبیلہ تھا اس کو آپ نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے یہ وعدہ لیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حفاظت کریں گے۔ اور ابو طالب کے پاس ایک میدان تھا جسے شعب ابی طالب کہتے ہیں، شعب ابی طالب ایک درہ تھا، وہاں پر لے گئے، اور وہاں پر انہوں نے پناہ اختیار کی کہ تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچایا جا سکے اور کفار کوئی حملہ سرکار پر نہ کر لیں۔ اب یہ جب شعب ابی طالب میں گئے اس پناہ میں، یعنی وہ کھلا میدان تھا، جب وہاں پر گئے تو پیچھے سے کفار مکہ نے اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کر دیا۔ کفار مکہ نے بنو ہاشم کا محاصرہ کر کے ایک سارے قبائل نے، جتنے بنو ہاشم کے علاوہ قبیلے تھے، ان قبائل نے مل کر ایک معاہدہ طے کیا، اور ایک معاہدہ یہ کیا کہ ہم بنو ہاشم اور بنو مطلب، یعنی ہاشم کی اولاد اور مطلب کی اولاد سے مناکحت یعنی شادی بیاہ اور لین دین سب موقوف کر دیں گے۔ اس دور میں پریشر ڈالنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا بائیکاٹ، جیسے آج جو ہے وہ ہم اسرائیل پر پریشر ڈالنے کے لیے بائیکاٹ کر رہے ہیں نا، یہ بائیکاٹ کا طریقہ پریشر ڈالنے کا بڑا پرانا ہے۔ تو قریش مکہ نے مل کر یہ ارادہ کیا کہ یہ شعب ابی طالب میں چلے تو گئے ہیں، یہ وہاں بند ہو گئے، ابھی ہمارے پاس سب سے اچھا موقع ہے کہ ہم ان کو ختم کرنے کا اور ان کو پریشان کرنے کا اور ان کو تنگ کرنے کا ایک نیا انداز اختیار کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ سارے قبائل ملے اور مل کر بیٹھے، اور مل کر بیٹھنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ یہ معاہدہ کیا آپس میں کہ آج کے بعد ہم میں سے کوئی بھی
بنو ہاشم کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نکاح بیاہ شادی بیاہ کے معاملات نہیں کرے گا، ان کے ساتھ لین دین نہیں کرے گا، ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے گا، ان کے ساتھ ملاقات نہیں کرے گا، بالکل ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اور یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ بنو ہاشم کو اتنا تنگ کر دو اور بنو ہاشم کو اس طرح جو ہے وہ ایک طرف کر دو کہ جب وہ سب سے جدا ہو جائیں گے، سب سے الگ ہو جائیں گے، تو وہ خود تنگ آ کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ یہ ان کی اسٹریٹجی تھی، اور یہ پورا معاہدہ جو ہے تحریر کر کے اس کو کعبۃ اللہ کی چھت پر لٹکا دیا گیا۔ اور قریش نے اتنا سختی سے اس معاہدے پر عمل کیا کہ ایسا سوشل بائیکاٹ بنو ہاشم کا کیا کہ ان سے ملاقات اور بات چیت اور شادی بیاہ ہر چیز بند کر دی۔ یہاں تک معاملہ ہوتا کہ باہر سے اگر کوئی غلہ خرید کر غلہ بیچنے مکہ میں آتا، کوئی مال بیچنے مکہ میں آتا باہر سے، تو سارے قریش کے دیگر قبائل وہ اس کا مال فوراً سے خرید لیتے کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہو گئی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، کئی دن گزر جاتے کھانے کے لیے کچھ نہیں، فاقے ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مسلمان بیان کرتے ہیں کہ ہم اس وقت اتنی تنگی کے حالت میں ہوتے کہ ہم پتوں پر گزارا کرتے۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالی نے یہ خبر دی کہ اے حبیب، یہ جو معاہدہ تحریر کر کے انہوں نے کعبۃ اللہ کی دیوار پر لٹکایا تھا، یہ معاہدہ تحریر کر کے جو انہوں نے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا تھا، یہ معاہدہ اس کو دیمک چاٹ چکی ہے، سوائے اللہ کے نام کے جہاں انہوں نے اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ سارا معاہدہ دیمک چاٹ چکی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر ابو طالب اپنے چچا کو دی، اور انہوں نے قریش والوں کو بلایا اور کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اپنا معاہدہ کھولو اور لے کر آؤ، اس معاہدے کو دیمک چاٹ چکی ہے، لفظ اللہ کے علاوہ سارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ اگر تم ایسا پاؤ، اگر میرا بھتیجا سچ کہہ رہا ہو، اگر تم ایسا پاؤ تو پھر رحم کرو اور پھر اس حرکت سے باز آؤ اور ہمیں نکلنے دو، اور اگر ایسا نہیں ہوتا، یعنی معاہدہ بالکل صحیح سلامت ہے اور میرا بھتیجا اگر غلط ثابت ہوا تو پھر میں تمہیں خود اس کو تمہارے حوالے خود کروں گا۔ یہ شرط لگائی ابو طالب نے، یقین تھا نا کہ سرکار کی بات غلط نہیں ہوگی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی بات صحیح ہوئی تو معاہدہ، اگر معاہدہ ختم ہو گیا یعنی دیمک اس کو چاٹ چکی، آپ کی بات صحیح ہوئی اگر، تو ہم بائیکاٹ ختم کر دیں گے، ہم اس بائیکاٹ کو لفٹ کر دیں گے، لیکن اگر آپ کی بات غلط ہوئی تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کرو گے۔ اس بات پر انہوں نے رضامندی ظاہر کی، اور جب وہ کھولا گیا، اس معاہدے کو کھولا، تو جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بالکل ویسا ہی پایا۔ اس کے بعد وہ بائیکاٹ ختم ہوا اور مسلمان جو ہے وہاں شیب ابی طالب سے باہر نکلے، بنو ہاشم کے لوگ وہاں سے باہر نکلے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنے سائنس دیکھنے کے بعد بھی اور اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی کفار مکہ جو ہے وہ باز نہیں آئے، اس عمل سے وہ باز نہیں آئے، بلکہ انہوں نے اور زیادہ اپنے ظلم و ستم کو بڑھانے کی کوشش کی۔ آپ دیکھیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں دیکھ چکے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو دیکھ چکے تھے۔ یہی کفار مکہ تھے نا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دیکھتے تو کہتے یہ جادو ہے۔ پھر ایک دفعہ کچھ جادوگر مکہ میں آئے تو ابو جہل اور دیگر کافر اس جادوگروں کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے شہر میں ایک بندہ ہے، وہ ایسے کام ہمیں کر کے دکھاتا ہے، ہمیں لگتا ہے جادو ہے، ہم کیسے ثابت کریں؟ تو ان جادوگروں نے کہا کہ انہیں کہو کہ آسمان پر کچھ کر کے دکھاؤ، کہ آسمان پر جو ہے وہ جادو کام نہیں کرتا۔ تو یہ کفار جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے۔ سرکار نے ان سے وعدہ لیا، انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں، کیونکہ جادو آسمان پر نہیں چلتا، اگر آپ یہ کر دیں تو ہم آپ کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے۔ 14ویں کی رات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا اور سرکار کو دیکھتا، اور 14ویں کے چاند کو دیکھتا اور سرکار کو دیکھتا، اور میں یہ دیکھتا کہ 14ویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آمنہ کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ اور پھر خود حضرت جابر بیان کرتے ہیں ایک حدیث مبارکہ میں کہ میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کوئی شے نہیں، کہ چاند جو چمک رہا ہے وہ بھی آپ کے صدقے چمک رہا ہے، چاند جو چمک رہا ہے وہ بھی آپ کی برکت سے چمک رہا ہے، کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو زمین و آسمان اور انسان و فرشتے و جنات کوئی شے نہ ہوتی۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو بنایا ہی اپنے محبوب کے صدقے ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہے، کائنات کو تخلیق کرنے کی وجہ ہی آپ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عظیم مقام و مرتبہ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے، جادوگر بھی وہاں موجود ہے، ابو جہل بھی ہے، دیگر کفار بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کرتے ہیں اور چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے واضح ہوتا ہے اور نظر آتا ہے کہ ایک حصہ پہاڑ کی ایک طرف اور دوسرا حصہ پہاڑ کی ایک طرف ہوتا ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھ کر کئی سارے لوگ وہاں پر اسلام قبول کر لیتے ہیں اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جاتے ہیں، لیکن ابو جہل اور دیگر کافر کہ جن کے لیے ہدایت رب نے لکھی نہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ہم نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر اور ان کی سماعت پر مہر لگ گئی، جن کے دلوں پر اور جن کی آنکھوں پر اور جن کی سماعتوں پر مہر لگی ہوئی تھی تو ان کے لیے ہدایت لکھی نہیں تھی۔ ابو جہل نے یہ دیکھ کر بھی کہا کہ یہ تو بڑا پرانا جادو ہے، یعنی جو خود کہہ رہا ہے کہ جادو آسمانوں پر نہیں چلتا اور جانتا تھا لیکن کہتا ہے کہ یہ تو بڑا پرانا جادو ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے کثیر معجزات جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت دیکھ چکے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر موجود ہیں، جمعے کی نماز کا دن ہے، خطبہ دینے کے بعد نماز سے پہلے آپ اعلان کرتے ہیں لوگوں میں، یا ایھا الناس، اے لوگو، افیکم سواد ابن قارب، اے لوگو کیا تم میں کوئی سواد ابن قارب نامی شخص موجود ہے؟ افیکم سواد ابن قارب، کیا کوئی شخص ایسا موجود ہے جس کا نام سواد ابن قارب ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا دیتے ہیں۔ اگلا جمعہ آتا ہے، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے پہلے اعلان کرتے ہیں، افیکم سواد ابن قارب، کیا سواد ابن قارب موجود ہے؟ وہ موجود نہیں ہوتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر نماز پڑھا دیتے ہیں، پھر تیسرا جمعہ آتا ہے۔ اس طرح ہر جمعے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواد ابن قارب نامی شخص کو ڈھونڈتے ہیں۔ ایک دن صحابہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے فاروق اعظم، اے عمر، یہ سواد بن قارب کون ہے؟ کہ آپ ہر جمعے ان کو ڈھونڈتے ہیں، آپ ہمیں ان کے بارے میں بتائیں تو صحیح۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سواد ابن قارب کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ میں وہ واقعہ ان سے خود سننا چاہتا ہوں۔ اور جس دن وہ مدینہ منورہ آ گئے اور مسجد نبوی میں مل گئے اور میں نے ان سے وہ واقعہ سن لیا اور تم لوگوں نے بھی سن لیا تو تم سمجھ جاؤ گے کہ میں ان کا انتظار کیوں کرتا تھا۔ لمبا عرصہ گزر گیا، ایک دن آپ نے پھر اعلان کیا کہ ایھا الناس، یا ایھا الناس افیکم سواد ابن قارب، اے لوگوں کیا کوئی سواد ابن قارب موجود ہے؟ وہ اتفاقاً موجود ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے امیر المومنین، اے خلیفہ، میں ہوں سواد ابن قارب۔ حضرت عمر ممبر رسول پر انہیں بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں سواد، اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ سناؤ ہمیں۔ اب سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی واقعہ سنیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے رب نے کتنا اونچا مقام و مرتبہ دیا۔ سواد ابن قارب کہتے ہیں کہ میں ہند کی طرف تھا، تجارت کے لیے آیا ہوا تھا، یعنی ہند کی طرف میں تجارت اور کاروبار کے لیے آیا ہوا تھا، اور آپ جو ہے وہ جادوگری بھی جانتے تھے اور آپ نے جو ہے وہ ایک جن کو مسخر کیا ہوا تھا، ایک جن آپ کے کنٹرول میں تھا ان دنوں۔ آپ خود بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک رات میں سویا تو نیند میں مجھے میرے جن نے اٹھایا اور زور سے مجھے ہلا کر اٹھایا اور کہا، اے سواد، تو یہاں سو رہا ہے؟ وہاں مکہ میں اللہ کا آخری نبی آ چکا ہے، جا اور جا کے ان سے ملاقات کر۔ وہ کہتے ہیں میں نیند میں سے اٹھا، یعنی مفہوم سمجھا رہا ہوں آپ کو حدیث کا، ان کے واقعے کا مفہوم سمجھا رہا ہوں۔ کہتے ہیں نیند میں سے اٹھا، مجھے سمجھ نہیں آیا کیا معاملہ ہوا، اور یہ کہہ کر میرا جن چلا گیا۔ پورا دن میں کنفیوز رہا۔ جب اگلے دن رات دوبارہ ہوئی تو پھر میرے جن نے مجھے زور سے ہلایا اور ہلا کر کہا، اے سواد، تو یہاں وقت ضائع کر رہا ہے، وہاں اللہ کا آخری نبی آ چکا ہے، جا ان سے ملاقات کر، ان پر ایمان لے کر آ۔ وہ کہتے ہیں یہ 3 راتوں تک مسلسل ہوا۔ جب تیسری رات کو میرے ساتھ ہوا تو اب میں نے سوچا کہ اب میں اٹھوں اور جاؤں مکہ کی طرف اور جا کے ان سے ملاقات کروں جن کے بارے میں میرا جن مجھے بتاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ کے لیے نکلا اور ان کے بارے میں سوچتا جا رہا تھا، اور جیسے جیسے سوچتا جا رہا تھا تو ان کی محبت میرے دل میں بڑھتی جا رہی تھی کہ سرکار کا جتنا ذکر کیا جائے اور دل کو محبت اور دل کو اور روح کو راحت ہی آپ کے ذکر سے ملتی ہے، کہ محبوب کے ذکر سے ہی جو ہے وہ سکون ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ان کے بارے میں سوچتا جا رہا تھا، پورا رستہ سوچتا جا رہا تھا، ان کی محبت میرے دل میں بڑھتی جا رہی تھی۔ کہتے ہیں مکہ کے قریب پہنچا تو مجھے مکہ کے کچھ لوگ ملے، اب میں جانتا تو نہیں تھا وہ کہاں ہیں،
تو مجھے مکہ کے کچھ لوگ ملے تو انہوں نے کہا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا میں نے ان سے اپنی وجہ کو، اصل وجہ کو چھپایا اور کہا کہ میں مکہ دیکھنے آیا ہوں۔ تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم مکہ جاؤ ضرور، لیکن مکہ میں ایک شخص ہے وہ خانہ کعبہ کے آگے پیچھے موجود ہوتا ہے، وہ شخص سے تم بچنا۔ مفہوم سمجھا رہا ہوں، کیونکہ کفار مکہ باقاعدہ یہ کام کرتے تھے کہ مکہ میں جو شخص آتا اسے سرکار کے بارے میں وارن کرتے کہ دیکھو مکہ میں ایک شخص ہے، اس کی بات نہیں سننا، اس کا پیغام نہیں سننا، تم اس کی بات سنو گے اپنے مذہب کو چھوڑ دو گے، تم اس کا پیغام سنو گے اس کے جادو میں آ جاؤ گے اور تم جو ہے وہ اپنے مذہب سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، اپنی برادری کو چھوڑ دو گے۔ لیکن جب وہ لوگ سرکار سے ملتے تو مل کر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ایمان لا کر غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو یہ سواد ابن قارب کو بھی وارن کیا۔ اب دیکھیں ہر شر میں ایک خیر ہوتی ہے، وہ شر انگیز بات کر رہے تھے کہ ان سے نہیں ملنا، اور سواد ابن قارب ڈھونڈی ان کو رہے تھے، تو ان کو کہا کہ ان کے شر میں سواد ابن قارب کے لیے خیر تھی۔ وہ کہتے ہیں میں مکہ کی طرف گیا اور خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے لگا۔ روایات میں تفصیل ہمیں ملتی ہے اس طرح کہ جبل کعبہ یعنی خانہ کعبہ کے سامنے جو پہاڑ ہے جبل کعبہ، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وادیاں اور وہ علاقے اور وہ عظیم مسجد اور وہ خانہ کعبہ کی مقدس عمارت ہمیں دیکھنے کا اللہ تعالیٰ بار بار موقع عطا فرمائے، ہمیں رمضان مدینہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جبل کعبہ سے میں اتر رہا تھا اور خانہ کعبہ کی طرف آ رہا تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں موجود ہیں، کہ مٹی تیز چل رہی تھی، یعنی ہوا کا طوفان چل رہا تھا۔ کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کے قریب جب آیا تو وہاں کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو ڈھکا ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر کپڑا تھا۔ سواد ابن قارب کہتے ہیں پورا رستہ سوچتے سوچتے ان کے بارے میں آیا تھا کہ ان کا تصور ایک ذہن میں بنا چکا تھا کہ وہ اتنے حسین و جمیل ہوں گے، خوبصورت ہوں گے۔ جب صحابہ کو دیکھتا تو میرا دل کہتا یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ جب سرکار کے بالکل روبرو آ کے کھڑا ہوا اور بالکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا۔ ابھی سرکار کی سواد ابن قارب سے پہلی ملاقات ہے، سواد ابن قارب نے نام بھی نہیں بتایا، اپنا کوئی تعارف بھی نہیں کروایا، بالکل اجنبی شخص ہے، سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا تو کپڑا ہٹا کر دیکھ کر ان کو کہا مرحبا یا سواد ابن قارب، مرحبا اے سواد ابن قارب، مرحبا، ویلکم اے سواد ابن قارب، مرحبا۔ آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں یہ اتنی عجیب بات کہ مجھ سے پہلی ملاقات ہے لیکن نام لے کر مجھے پکار رہے ہیں اور مجھے مرحبا کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے عجیب بات اگلا جملہ ہے۔ کہتے ہیں سرکار نے مجھے کہا مرحبا یا سواد ابن قارب، اے سواد ابن قارب مرحبا، میں تجھے تو جانتا ہی ہوں۔ کیسے کہ نام لے کر پکارا، میں تجھے تو جانتا ہی ہوں، لیکن اے سواد جس جن نے تجھے بھیجا ہے میں اس جن کو بھی جانتا ہوں۔ آپ دیکھیں یہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سواد ابن قارب کہتا ہے یہ سننا تھا کہ میں نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا، اسی وقت اسلام قبول کر لیا میں نے، اور میں نے سرکار سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں جب آ رہا تھا، ہند سے جب سفر کر رہا تھا، آپ کی یاد میں اور آپ کی محبت میں ایک نعت لکھی ہے، آپ کی شان میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ نعت اور یہ قصیدہ جو انہوں نے لکھا ہمیں بہت ساری سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، میں دو اس کے شعر جو ہے جو مجھے ابھی اس وقت یاد ہے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اشہد ان اللہ لا رب غیرہ، کہ اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں ان اللہ لا رب غیرہ، کہ بے شک اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی رب نہیں، وہ ایک ہی رب ہے جس کے علاوہ کوئی رب نہیں، وَأَنَّكَ مَامُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبٍ، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہی وہ رب ہے جس نے آپ کو ہر غیب کی خبر دی ہے۔ یہ غیب کی تو خبر ہے کہ بغیر تعارف کرائے نام بھی جانتے ہیں، پورے حالات بھی جانتے ہیں، کس نے بھیجا، کہاں سے آ رہے سب جانتے ہیں۔ دیکھیں نبی پر یہ لازم ہوتا ہے، یہاں ایک بنیادی مسئلہ سمجھیں، نبی پر لازم ہوتا ہے کہ نبی کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہو تو نبی اس کو روک دے، نبی پر نہی عن المنکر لازم ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہو تو وہ اس سے روک دے۔ اگر سواد ابن قارب کا یہ عقیدہ وَأَنَّكَ مَامُونٌ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبٍ کہ اس رب نے آپ کو تمام غیب کی خبریں دی ہیں اور تمام غیب پر مطلع کیا ہے، اگر اس عقیدے میں کوئی غلطی ہوتی تو سرکار روک دیتے کہ اے سواد تم نے تو ابھی اسلام قبول کیا ہے، تم میرے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھو، میں غیب کی خبریں نہیں جانتا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ عقیدہ رکھنا بالکل درست، اور یہ ہماری بنیادی دلائل، یعنی ہمارے دلائل تو اس حوالے سے بڑے ہیں، لیکن یہ بھی ایک دلیل کے طور پر ہم جو ہے سواد ابن قارب کا قصیدہ پیش کرتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں
وَقُلْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِب، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قیامت کے دن، اس قیامت کے ہولناکیوں والے دن اور وہ غم اور پریشانی اور اضطراب والے دن شفاعت کا حق صرف آپ کے پاس ہی ہوگا، اور سواد ابن قارب کا آخری سہارا، اور سواد ابن قارب کا سہارا آپ ہی ہے کہ اگر آپ شفاعت نہیں کریں گے تو سواد ابن قارب کا کیا ہوگا؟ آپ سواد ابن قارب کی شفاعت کیجیے گا۔ انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ بھی پیش کیا، سرکار کی بارگاہ میں سرکار کی شان و عظمت بھی بیان کی، استغاثہ بھی پیش کیا۔ کتابوں میں آتا ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعت سن کر اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی۔ آپ دیکھیں سرکار کو یہ نعت اور قصیدہ کتنا پسند آیا کہ سرکار اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواد ابن قارب کی طرف دیکھ کر کہا افلحت یا سواد، افلحت یا سواد، افلحت یا سواد، اے سواد تو کامیاب ہو گیا، اے سواد تو کامیاب ہو گیا، اے سواد تو کامیاب ہو گیا، یعنی اسلام قبول کر لیا تو نے، میری غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا، اے سواد تو کامیاب ہو گیا، اب تیری لیے جنت ہی ہے۔ صحابی کے درجے میں آ گئے نا، سرکار کی صحبت میں رہے، سرکار کو دیکھا، اسلام قبول کیا، ایمان کی حالت پر انتقال ہوا، درجہ شرف صحابیت پا لیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھی دے دی افلحت یا سواد، اے سواد تو کامیاب ہو گیا۔ آپ دیکھیں یہ ہے مقام و مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کے معجزات کا ظہور بکثرت ہوتا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شب و روز آپ کے معجزات کو دیکھنے میں گزرتا تھا۔ اب جب 10ویں سال میں یعنی 7ویں سال میں بائیکاٹ شروع ہوا اور 10ویں سال میں یہ بائیکاٹ ختم ہوا، لیکن جس سال میں یہ بائیکاٹ ختم ہوا ہے اسی سال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کے 3 روز بعد ہماری ماں ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال مبارک ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کہا، یعنی غم کا سال، کیونکہ 2 شخصیات، کہ ایک تو سرکار علیہ السلام کے چچا ابو طالب اور دوسرے ہماری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں کا وصال ہوا۔ سرکار نے اس کو عام الحزن، ایئر آف سورو، غم کا سال کہا۔ ابو طالب کے حوالے سے جمہور علماء اہل سنت کا موقف یہی ہے، جمہور علماء اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کے حوالے سے کہا، یہاں تک کہ آخری ایام میں جب وہ شدید بیمار تھے تب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ میرے کان میں اسلام قبول کر لیں، لیکن جمہور علماء اہل سنت اسی عقیدے کو یہ مانتے ہیں کہ ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ہمارے پاس صحیح احادیث اس حوالے سے موجود ہے کہ ایمان ابو طالب جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم ورسولہ عالم۔ لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جیسے جو ہے وہ ہمارے درمیان اس کو اچھالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اسے بہت زیادہ ڈسکس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے علماء نے یہ بات لکھی کہ ابو طالب کا رول حضور علیہ السلام کی پروٹیکشن میں اس حوالے سے کہ وہ بڑا خیال کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ شعب ابی طالب میں روزانہ رات کو جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بدلتے تاکہ کفار مکہ پر حملہ نہ کر دیں۔ تو ہمارے علماء نے یہ بات لکھی کہ ابو طالب کے حوالے سے کوئی ہلکا جملہ نہیں کہا جائے گا، کوئی ان کے بارے میں جو ہے کوئی غلط بات نہیں کہی جائے گی، یہاں تک کہ جناب ابو طالب اس طرح ہمارے علماء نے کتابوں میں جو ہے وہ ان کو مخاطب کیا ہے۔ لیکن ان کے ایمان کے حوالے سے جمہور علماء اہل سنت، جمہور یعنی بالکل تقریباً سبھی علماء اہل سنت نے یہی موقف بیان کیا کہ ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ہمارے پاس جو ہے وہ اس حوالے سے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضرت عباس حضور علیہ السلام کے چچا نے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ آپ کی مراعات اور مدد کرتے تھے، یعنی ابو طالب آپ کی مراعات اور مدد کرتے تھے، تو کیا اس عمل سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو سرکار نے کہا کہ ہاں، میں نے انہیں جو ہے بڑی آگ میں پایا، یعنی میں نے انہیں بڑی آگ میں پایا، بس میں نے ان کو بڑی آگ سے نکال کر چھوٹی آگ میں کر دیا کہ جو آگ اتنی تھی کہ ان کے گھٹنوں تک وہ آگ ان کے ٹخنوں تک، گھٹنوں تک نہیں ٹخنوں تک وہ آگ پہنچتی ہے، جس سے ان کا سر جو ہے وہ اس کی تپش کو محسوس کرتا ہے۔ یعنی ابو طالب کے عذاب میں تخفیف رسول اللہ کے صدقے ہوئی، اور قیامت کے دن بھی ان کے عذاب میں تخفیف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہوگی۔ اور ہمارے اکثر علماء یعنی جمہور کا مراد یہی ہوتا ہے کہ میجورٹی علماء کا موقف ایمان ابو طالب کے حوالے سے یہی ہے۔ ہمارے علماء کی بہت قلیل جماعت
اس طرف گئی کہ ایمان ابو طالب یعنی ابو طالب کا ایمان ثابت ہے، بہت قلیل جماعت اس طرف گئی، لیکن یہ معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کہ وہی اس حوالے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ البتہ صحیح احادیث ہمارے پاس جو ہے وہ عدم ایمان کے حوالے سے ہے کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے قبائل، جس میں ثقیف اور بنو ثقیف اور دیگر جو طائف کے قبیل، طائف مکہ کے قریب ایک وادی ہے اور دو پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ ایک شہر آباد تھا، اسے طائف کہتے ہیں، وہاں پر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا ارادہ کیا، اور یہ 10ویں سال میں ابو طالب کے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد کا معاملہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا ارادہ کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کا ارادہ فرمایا کہ طائف کی طرف جو ہے وہ میں جاؤں گا اور طائف کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ وہاں پر گئے اور طائف کے جو اشراف تھے اور ان کے جو سردار تھے ان کو آپ نے بلایا اور اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخی کی اور نوجوانوں کو جمع کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور یہ نوجوانوں نے مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ ظلم و ستم کرنا شروع کیا اور آپ پر پتھر برسانا شروع کیے، اور اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک وہ خون سے بھر گئے۔ اور حال یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں تھک کر بیٹھتے اور پتھروں کی شدت کی وجہ سے اور زخموں کی شدت کی وجہ سے آپ بیٹھتے، تو یہ لوگ اور یہ بدبخت کفار جو ہے جو اس ٹائم پہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو گستاخی کرنے نکلے تھے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زبردستی کھڑا کرتے اور بیٹھنے نہ دیتے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ چلاتے، اور پھر جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلنے لگتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے دوبارہ پتھر برساتے، اور بہت شدید انہوں نے صدمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچایا، اور ظلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا کیا کہ آپ کے نالین مبارک جو ہے وہ خون سے بھر گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت اور قدرت اور رسول اللہ سے اللہ رب العزت کی محبت کو اسی واقعے سے متعلق میں آگے ایک روایت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر کرنا اور آپ کا رحم کرنا، اور خود قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ موقف جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رحمت للعالمین ہونا اور اللہ رب العزت کا آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجنا، اس کا مظہر یہ ہمیں اس واقعہ طائف میں نظر آتا ہے۔ عتبہ اور شیبہ دو کفار مکہ یعنی مکہ کے بڑے کافر، عتبہ اور شیبہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ میں آ کے رکے۔ عتبہ اور شیبہ تھے تو بڑے بدبخت کافر، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زخمی حالت دیکھ کر انہوں نے تھوڑا رحم کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ میں کچھ وقت گزارنے کی اجازت دی، اور ان کا ایک نصرانی غلام تھا، اس کا نام تھا عدہ۔ اس نصرانی غلام سے ایک انگور کا گوشہ بھی سرکار کی بارگاہ میں جو ہے وہ انگور کا خوشہ بھی انہوں نے بھجوایا۔ تھے تو کافر، اب اللہ رب العزت جس سے چاہے کام لے لیں، یہاں پر کافروں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انگور کا خوشہ اپنے غلام عدہ کے ذریعے، نصرانی غلام عدہ کے ذریعے بھجوایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگور کا خوشہ لیا اور بسم اللہ پڑھ کر جو ہے وہ اس کو کھانا شروع کیا، تو وہ غلام بڑا متعجب ہوا اور اسے بڑا تعجب ہوا، اور اس نے کہا کہ عرب میں تو یہ کلمات نہیں کہے جاتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو کہا میں نینوا سے ہوں۔ ایک علاقے کا نام لیا نینوا، یہ علاقہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا جو علاقہ تھا وہ نینوا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ علاقہ تو نیک بندے یونس بن متا علیہ السلام کا ہے۔ تو اس نے حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے سرکار سے پوچھا، تو سرکار نے کہا وہ بھی میری طرح پیغمبر ہے، یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی میری طرح رسول بنا کر اور پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، یعنی وہ بھی میری طرح پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو وہ شخص جو غلام تھا نصرانی عدہ، وہ بڑا خوش ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں چومنے لگا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نخلہ کے مقام پر آئے، اور نخلہ کے مقام پر جو ہے نصیبین کے نصیبین ایک جگہ ہے، اور یہ موصل سے یعنی موصل مقام موصل سے 6 دن کے رستے پر ہے۔ نصیبین کے جن جو ہے یعنی نصیبین کے علاقے کے جن وہ سرکار کی نخلہ سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہوئے سنا،
تو انہوں نے جب قرآن پڑھتے ہوئے سرکار کو سنا تو سرکار کی بارگاہ میں نصیبین یعنی موصل سے جو 6 دن کا رستے پر علاقہ ہے وہاں کے جنات یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور قرآن پڑھتے ہوئے جب سنا تو انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن نخلا میں گزارے، اور پھر مطعم ابن عدی کے ساتھ، کہ یہ مطعم ابن عدی وہاں کا رہنے والا ایک شخص تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سرکار نے اس کو پیغام پہنچایا اور کہا کہ کیا تم مجھے امان دیتے ہو؟ تو مطعم نے کہا میں امان دیتا ہوں۔ یہ وہاں کا سمجھے ایک جو ہے وہ ایک ہولڈ رکھنے والا ایک طاقتور شخص تھا، تو مطعم ابن عدی نے کہا میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی امان میں نکلے، اور مطعم ابن عدی کے فالوورز اور اس کے بیٹے وہ ہتھیار لے کر سرکار کی نگہبانی کرتے ہوئے آئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نگرانی میں، یعنی ان کی نگرانی سے مراد یہ کہ ان کے ساتھ اور ان کی سپورٹ کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور مطعم ابن عدی اور اس کے ماننے والے اور اس کے فالوورز وہ تلواریں پکڑ کے کھڑے رہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے۔ ہماری ماں ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کوئی دن ایسا بھی تھا جو احد کے دن سے زیادہ سخت تھا آپ پر؟ اے اللہ کے رسول، کیا کوئی دن ایسا تھا جو کہ احد کے دن سے، جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا آپ پر؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو دن کہ جب میں طائف کے مقام پر گیا اور میں نے طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا اور ان لوگوں نے مجھ پر پتھر برسانا شروع کیے، وہ دن مجھ پر بڑا سخت تھا۔ اور کہتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر میرے پاس آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو الگ الگ مقامات پر متعین کیا ہوا ہے، تو وہ پہاڑوں کے فرشتوں کو حضرت جبرائیل میرے پاس لے کر آئے، اور ان پہاڑوں کے فرشتوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حکم دیں، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ جو کیا، جو آپ نے ان کو کہا، اور انہوں نے آپ کے ساتھ جواب میں جو آپ کی شان میں گستاخی کی اور جو معاذ اللہ آپ پر حملہ کیا، آپ ہمیں حکم دیں، ہم پوری بستی کو الٹ دیتے ہیں، پہاڑوں کو دبا دیتے ہیں، پوری بستی ختم ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا ہے؟ یعنی طائف ہے نا، پہاڑوں کے درمیان بستی آباد ہے، کہتے ہیں آپ یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں پہاڑوں کے فرشتے میرے ساتھ ہیں، ابھی پوری بستی ہم الٹ دیں گے، پہاڑوں کو دبا دیں گے، سارے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نہیں، میں امید کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں میں ان کی اولادوں میں اللہ تعالیٰ ایسے بندے پیدا کرے گا کہ جو صرف رب کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر کرنا، کہ اتنا آپ کو ظلم کیا گیا اور اتنا آپ پر پتھر برسائے گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے اور جسم مبارک سے خون بہنے لگا، اور آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے، لیکن آپ نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا ہی کی کہ یا اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اسلام قبول کریں۔ یہ دعا آپ کی زندگی مبارک میں قبول بھی ہوئی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال سے 1 سال پہلے طائف کے لوگ آئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر سارے طائف کے قبیلے نے اور سارے طائف کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دعا فرمائی تھی یہاں تک پوری ہوئی۔ اب انشاءاللہ ہماری اگلی نشست کے اندر، کیونکہ اب ہم نے جو ہے وہ رمضان المبارک سے پہلے اس کورس کو مکمل کرنا ہے، تو ہمارے پاس رجب المرجب کا مہینہ ہے اور شعبان کے ہمارے پاس کچھ ایام ہے، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم نے ہجرت مدینہ کے حوالے سے جو واقعات ہیں وہ ہم نے پڑھنے ہیں کہ ہجرت مدینہ کیسے ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف کیسے گئے، اور اس کے اگلے ہفتے پھر ہم معراج کو تفصیلاً ذکر کریں گے۔ ویسے تو ابھی معراج ہونی ہے، یہاں پر اس واقعے کے بعد معراج ہونی ہے، اور ہجرت مدینہ معراج کے بعد کا واقعہ ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ 27 رجب المرجب کے ایام قریب ہوں اور پھر ہم معراج کو جو ہے وہ ذکر کرنے کی سعادت پائیں، تو اس لیے معراج کو ہم 1 ہفتے سے مؤخر کریں گے، اور تفصیلاً معراج کے حوالے سے معراج کے واقعات، معراج کے حوالے سے بنیادی عقیدہ ایک مسلمان کا کیا ہونا چاہیے، اور معراج جیسے عظیم معجزے پر جو آج کے دور میں اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا، اور جو دیگر مکاتب فکر سے جو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ سرکار علیہ السلام نے نہیں کیا، اور اس طرح کے جو فضول اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور اس طرح کے جو اعتراضات کے جو آج کے دور میں تو بنتے ہی نہیں، کیونکہ کتابیں بالکل واضح ہے اور ہر چیز روز روشن کی طرح جو ہے موجود ہے، وہ پرانے اگر علماء کے پاس کوئی دلیل نہیں پہنچی تو اس کو بیس بنا کر آج کے دور میں اعتراض کرنا، جن کے جوابات ہمارے علماء کتابوں میں دے چکے ہیں، انشاءاللہ تفصیلاً ہم تمام اعتراضات کے جوابات بھی دیں گے۔ اور معراج کو، یہ معراج کیسا عظیم معجزہ تھا سرکار کا،
اور کیسا عظیم یہ معراج کا معاملہ تھا. انشاءاللہ الگ رنگ میں اور الگ طرز میں انشاءاللہ ہم معراج کو پڑھنے کی اور معراج کو بیان کرنے کی جو ہے وہ سعادت پائیں گے. تو اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم جو ہمارے پاس نشستیں رہ جائیں گی 4 سے 5 نشستیں، اس میں ہم مدینہ منورہ کی جو 10 سالہ زندگی ہے انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ بیان کرنے کی سعادت پائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی، اس میں سے واجب العمل باتوں پر اور قابل عمل باتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت کا فیضان اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. رجب المرجب کا مبارک مہینہ، کئی سارے بزرگان دین کا عرس اس مبارک مہینے میں آتا ہے، تو کوشش کریں کہ ان بزرگوں کے اعراس پہ فاتحہ کا اہتمام کریں، ان بزرگوں کے صدقے بارگاہ الہی میں استغاثہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.